السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزنامہ دنیا کے آج کے کالمز۔ جذبات میں کیا رکھا ہے، ایم ابراہیم خان کی کالم آرائی سے۔ تاریخ ارشاد 29/6/2020۔ عمومی سطح پر ہم جس کیفیت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں وہ محض جذبات کی پیداوار ہوتی ہے، اور جذبات بھی کون سے؟ خالص سطحی نوعیت کے۔ جب معاملات سطح تک محدود ہوں تو گوہر آبدار کے ملنے کی توقع ابس ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہر معاشرے اور ہر عہد کا اصول ہے۔ میری جذباتیت کے تحت زندگی بسر کرنا عمومی چلن اس لیے ہے کہ یہ آسان معاملہ ہے۔ کچھ نہ کرنا ہی جب آپشن ٹھہرے تو بات کیسے بنے؟ زندگی میں کچھ نیا کہاں سے آئے؟ ہر انسان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا اور جانتا ہے، اور اگر کچھ پانا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ بہت کچھ کرنے سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی ذہن سازی کے مرحلے سے گزر کر منصوبہ سازی کے مرحلے تک پہنچنا پڑے گا۔ ہم زندگی بھر مختلف مراحل میں پھنسے رہتے ہیں، الجھنیں دامن گیر رہتی ہیں، ذہن میں پڑنے والی کریں ہمیں سکون سے جینے کا موقع نہیں دیتی۔ ایسا ممکن بھی کیسے ہو؟ ہم خود بھی تو نہیں چاہتے کہ ہماری راہ سے مشکلات کے کانٹے دور ہوں اور غنچہ گل کے ساتھ نصیب ہو۔ ذہن میں پڑنے والی گرہیں تا دیر اس لیے برقرار رہتی ہیں کہ عمومی سطح پر ہم ان گرہوں کو کھولنے کے حوالے سے بھی سنجیدہ نہیں ہوتے۔ 25-30 سال پہلے محمد رفیع مرحوم کا گایا ہوا ایک فلمی گیت سنا تھا جس کا مکھڑا تھا: ہم میں کیا ہے جو کوئی حسینہ چاہے، ہم میں کیا ہے جو ہمیں کوئی حسینہ چاہے، صرف جذبات ہیں، جذبات میں کیا رکھا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ میری جذباتیت ہمیں کچھ بھی نہیں دے پاتی، دے ہی نہیں سکتی۔ زندگی کا ہر معاملہ ہم سے کماں کا سنجیدگی چاہتا ہے۔ اگر کسی بھی حوالے سے محض جذباتی ہونا کافی ہوتا تو دنیا کا ہر انسان فقید المثال کامیابی سے ہمکنار دکھائی دے رہا ہوتا۔ زندگی بھر ایسے لمحات آتے رہتے ہیں جب ہم بہت کچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور کسی حد تک تحریک بھی پاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کرنے کی تحریک دینے والے لمحات آتے ہیں یا نہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ کرنے کا عزم کریں اور پھر خود کو عملی سطح پر تیار بھی کریں۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے خود کو تیار کرنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نری سطحیت یا جذباتیت سے آگے جا کر سنجیدہ ہونا اور کچھ کرنے کے بارے میں واقعی سوچنا ایک وسیع اور وقیح عمل ہے۔ اس کی وقت سے انکار کرنے والے اپنے سروں پر خسارے کا پوٹلا لاتے ہیں۔ ڈھنگ سے اور بروقت سوچنا ہی ہمیں کچھ کرنے کی تحریک دیتا ہے، عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ ڈھنگ سے جینا اسی کو نصیب ہوا ہے جس نے کچھ کرنے کا سوچا ہے، یعنی خاطر خواہ سنجیدگی سے معاملات پر غور کر کے اپنے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کرنے میں دلچسپی لی ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ فی زمانہ کسی بھی شعبے میں بڑی یا مثالی نوعیت کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے کچھ کرنا ممکن ہے۔ عام آدمی کو یہ مرحلہ خاصا جاں گسل دکھائی دیتا ہے۔ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، ہر دور میں دوسروں سے ہٹ کر کچھ کرنا دشوار ہی دکھائی دیتا رہا ہے۔ ہم بہت سے معاملات میں اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کیریئر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے بڑی کامیابی محنت کیے بغیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں مل جاتی۔ ہر دوست کے کامیاب انسان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے یعنی محنت کرنے کے حوالے سے روشن مثال بن کر سامنے آئے ہیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی بھی شعبے میں بھرپور کامیابی آج بھی پسینے میں نہلاتی ہے، خون نچوڑتی ہے۔ میڈیا کی غیر معمولی ترقی یا پیش رفت نے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نے ہمیں بہت سے معاملات میں اپنی شخصیت کی توسیع کا موقع فراہم کیا ہے، کچھ کر گزرنے کی تحریک دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ ہم اگر فکر و عمل کے حوالے سے تھکن محسوس کر رہے ہوں تو سوشل میڈیا ہمیں مہمس دینے اور عمل کے لیے تیار کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم استفادہ کس طور پہ کرتے ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کو اپنی پسند کے شعبے میں کچھ کرنا ہوتا تھا تو اچھی خاصی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ بہت زیادہ مہارت تو درکار نہیں ہوا کرتی تھی، مگر وسائل کی کمی کے باعث متعلقہ لوگوں سے ملنا، لازم سمجھی جانے والی معلومات کا حصول اور اس سے مستفید ہونا بڑا درد سر ہوتا تھا۔ کسی بھی شعبے میں نام پیدا کرنے کے لیے سخت جاں گسل مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ بہت سی تکلیفیں خوشی بخوشی گوارا کرتے تھے،
جب کچھ کرنے کی تحریک ملتی تھی تو اس کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا مرحلہ جہاں سے گزرنا جیسے معاملہ ہوا کرتا تھا، مگر لوگ پسپائی اختیار نہیں کرتے تھے۔ آج معاملہ بہت مختلف ہے۔ بہت سے شعبوں میں پیش رفت کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ کم و بیش ہر شعبہ غیر معمولی توجہ چاہتا ہے۔ مسابقت بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی نے کچھ کرنے کا سوچ لیا ہو تو عمل کی تیاری خاصا جاں گسل مرحلہ ہے، مگر خیر یہ مشکل تو ہر اس انسان کے لیے ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہو۔ گزشتہ ادوار میں چند شعبے پیش رفت کے اعتبار سے نمایاں تھے۔ ان شعبوں میں کچھ کر دکھانے کی تمنا انسان کو نچوڑتی ضرور تھی، مگر ادموا نہیں کرتی تھی۔ مسابقت تھی تو صحیح، مگر گلا کاٹ نوعیت کی ہرگز نہیں تھی۔ مہارت کا دائرہ محدود تھا۔ لوگ کسی شعبے کو چن کر تھوڑی بہت محنت سے کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں کچھ کرنے کے لیے پورے وجود کو کام اور داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ کم و بیش یومیہ بنیاد پر کسی نہ کسی بات سے تحریک پاتے ہیں اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ برق رفتاری سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ یہی سوچیں گے، یقیناً، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کر دکھانے کا جذبہ جتنی تیزی سے پیدا ہوتا ہے اتنی تیزی سے دم بھی توڑ دیتا ہے، بجھے ہوئے چراغ کسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ لوگ عمومی سطح پر کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوتے رہنے ہی کو زندگی کا حاصل یا محاصل سمجھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کچھ بننے اور کرنے کی تحریک دینے والی کوئی بات ہوتی تھی تو لوگ تیزی سے متوجہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے تھے۔ اب یومیہ بنیاد پر ایسی بہت سی باتیں انسان کے علم میں آتی رہتی ہیں جو اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کچھ کرنے کی تحریک دیتی ہیں۔ اب اصل مسئلہ تحریک پانا نہیں بلکہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جذبات کی سطح پر رہتے ہوئے یعنی جذباتیت کے ساتھ زندگی بسر کرنا بھی آپشن کا درجہ رکھتا ہے، مگر اسے کسی بھی اعتبار سے کوئی بہت اچھا یا قابل تقلید آپشن نہیں کہا جا سکتا۔ آج کے انسان کو جن چند مسائل نے حقیقی الجھن سے دوچار کر رکھا ہے ان میں جذباتیت نمایاں ہے۔ یہ جذباتیت ہی ہے جس نے مجموعی طور پر پوری زندگی کو سطحی بنا ڈالا ہے۔ آج کی زندگی ساحل پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے جیسی ہے۔ گہرائی جانچنے کی خواہش تو بہت دور کی بات ٹھہری۔ گہرائی جانچنے کی خواہش تو بہت دور کی بات ٹھہری، اب لوگ پانی میں پاؤں ڈالنے سے بھی کتراتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذباتیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ فکر و عمل کو اس چوکھٹ پر قربان کر دیا گیا ہے۔ آج کے انسان کو محض جذبات کی سطح سے بلند ہو کر عمیق غور و فکر کی عادت اپنانی ہے تاکہ واقعی کچھ کر دکھانے کی دیر پا تحریک پیدا ہو، زندگی معنویت سے ہمکنار ہو۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے روز کے کالم، ایڈیٹوریل کالمز اور بہت سی آڈیو بکس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔